اور اسی طرح ایک عقیدہ اہل الحدیث کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ یہی الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اور یہ واضح الفاظ ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ یہ عقیدہ لے کر جی رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ پردہ فرما گئے ہیں۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اس سے ہٹ کر یہ عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے اپنے متعلق بیان کیا، اس سے ہٹ کر یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر امتی کو محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اللہ کا مقام دے دیا جائے، پھر یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اب ہم کسی کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عیسائی علیہ السلام کی محبت میں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اگر اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کا مقام دے کر کہنے لگے کہ یہ مرے نہیں ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، ہمارے درمیان ہی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری مدد کے لیے آتے جاتے ہیں، تو پھر یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو قرآن مجید میں احادیث صحیحہ میں واضح ترین فرامین موجود ہے، اور ان فرامین پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں کر گئے، بلکہ آپ کو تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں، تو یہ غلط عقیدہ ہے میرے بھائیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه محمد الرسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پچھلے بہت سارے رسول آئے ہیں، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اگر محمد مر جائیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، الٹے پیر چلے جاؤ گے؟ دیکھیے یہاں صحابہ سے اللہ رب العالمین نے جو خطاب کیا، اس خطاب میں اللہ رب العالمین کے الفاظ کیا ہیں؟ افإن مات، اگر محمد مر گئے، اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو کیا تم اسلام چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1241۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر بڑے جامع انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور ایسی ہی حدیث ابن ماجہ میں بھی لائی گئی ہے، مسند احمد میں بھی لائی گئی ہے، حدیث کے مختلف کتابوں میں یہ حدیث لائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت انتقال سے پہلے کیا تھی؟ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر ہیں اور آپ کو بخار کی شدت ہے، آپ اتنی شدید پریشانی میں ہیں کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ نما ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا کی پیشانی کا پسینہ پوچھتی رہتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں، ہائے اللہ میرے باپ کی تکلیف، ہائے اللہ میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ فاطمہ، یہ تکلیف تمہارے باپ کے لیے آج کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگی، آج کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، لوگوں نے خبر دی کہ اے ابو بکر، آپ کے چہیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے نبی وفات پا چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہوا، آپ آئے، اپنی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر پر چادر اڑائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرد محبت میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے داماد، اپنے دوست، اپنے رفیق، اپنے محب، اپنے محبوب کا چادر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس کائنات نے کسی کو نہیں دیکھا، آسمان نے کسی کو نہیں دیکھا، زمین نے ایسے قدم محسوس نہیں کیے جو ابو بکر سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے قدم ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے دل پر صبر و تحمل کا، استقامت کا پہاڑ رکھا، اور اس کے بعد اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور آ کر باہر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ مسجد کے ایک صحن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کرنے والی شخصیت، صحابہ سے کہہ رہی ہے، اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے ہیں، وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ فرط محبت، یہ محبت کی دلیل تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ ہو کر اس طرح کے الفاظ کہے جا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ممبر پر چڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جامع پرمغز مختصر خطاب کیا صحابہ سے، صحابہ کے عقیدے کو للکارا، صحابہ کے عقیدے کو اصلاح کی نیت سے پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لم یمت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لے، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرنے والا۔ اور آگے کہا، من کان یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کرنے والا ہے وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ مات کا لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث میں بیان کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ان الفاظ سے امت مسلمہ کو، صحابہ کو یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ حی، زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اگر اس ذات میں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داخل کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، مشرک کہلاؤ گے۔ یہی عقیدہ صحابہ نے ہمیں دیا، اور آج یہی عقیدہ لے کر کوئی جماعت اس روئے زمین پر عمل صالح کرتی ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اور اہل حدیث کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہی صحیح عقیدہ رکھتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے، اضافہ کرتے ہوئے آپ کا مقام اس حیثیت سے نکال کر ادھر ادھر بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی اس طرح کی باتیں بولیں گے تو گستاخ ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرا ہوا بولیں گے تو گستاخ ہو جائیں گے، وفات شدہ بولیں گے تو گستاخ ہو جائیں گے، کیا بولنا؟ انتقال نہیں بلکہ پردہ فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے یہ الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کیا ہے، اگر آپ اہل حدیث کو گستاخ کہو گے تو یہ بات سیدھے صحابہ کو پہنچ رہی ہے۔ آؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات والی احادیث پڑھ کر دیکھ لو، احادیث میں صحابہ نے صراحت کے ساتھ اپنی زبان سے یہی الفاظ بیان کیے ہیں، تو کیا صحابہ نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ آج اہل حدیث اگر سیدھی سیدھی بات، صاف صاف ظاہری بات لوگوں کے سامنے اور صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا، نبی کو مردہ کہہ رہا ہے، نبی کو مرا ہوا کہہ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے یہ نادان جاہل قسم کے لوگ اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اہل حدیث کا عقیدہ میرے پیاروں یہی ہے جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور قرآن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے امت کے سامنے جو امانت کے ساتھ جو عقیدہ پہنچایا وہی عقیدہ آج اہل حدیث کا ہے۔ میں نے اس سے متعلق آپ کے سامنے ایک آیت بھی بیان کی اور حدیث بھی بیان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث بیان کی، آپ نے صحابہ کے سامنے جب یہ الفاظ بیان کیے تو آخر میں یہی آیت کی تلاوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بے ساختہ ہونے والے صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر یہ آیت سنی تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ آیت پڑھی ہوں، حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، لیکن اب موقع کس بات کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کا۔ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی، میں نے ابھی ابھی پڑھی ہے۔ تو ایسا میرے بھائیوں صحابہ کا عقیدہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ عقیدہ تھا، اور آج یہی عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ لہذا یہاں بیٹھے جو بھی میرے پیارے ہیں، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، انتقال نہیں ہوئے، بلکہ آپ زندہ ہیں اور ہمارے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دنیاوی زندگی میں بیویاں پیش کی جاتی تھیں ایسے ہی قبر میں بھی آپ کو بیویاں پیش کی جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی گھنونی سازش ہے، گھنونی حرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل حدیث تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ایمان سے گر جانے والی بات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کسی کا عقیدہ ایسا ہے، اللہ کے لیے اصلاح کر لو۔ اگر اصلاح نہیں کریں گے، اسی عقیدے پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، تو اللہ کی جو صفت ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی صفت، اس صفت میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے، شامل کر کے، آپ اللہ کے اسماء و صفات کی شان میں گستاخی کر کے گمراہ ہو جائیں گے اور اسلام سے نکل جائیں گے، مسلمان تک نہیں رہ سکتے۔